اس ذکر کو کبھی بھی روکا نہیں جائے گا، یہ ہر وقت ہماری زبانوں کے اوپر جاری رہے گا۔ اس کو بیان کرنے کی وجہ سے تم جو چاہو ہم پہ فتوے لگاؤ، جو چاہو تم باتیں کرو۔ تو اب کوئی امتی اگر امام حسین علیہ السلام کے غم میں روتا ہے تو یہ تو سنت رسول ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے جناب امام حسین علیہ السلام کو جس مظلومانہ انداز کے ساتھ میدان کربلا کے اندر ان کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک طرف امام حسین علیہ السلام کے طرفدار ہیں، ان کی مظلومیت کا ذکر کرنے والے ہیں، اور ان کا ذکر، ان کی شہادت کا ذکر کرنے والے ہیں، اس پہ آنسو بہانے والے ہیں، غم کا اظہار کرنے والے ہیں۔ تو دوسری طرف جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں آپ آنسو کیوں نہیں بہاتے، تو میں نے خود یہ سوال کیے ہیں ان لوگوں سے جو اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے، تو ان کا آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، یعنی جو شہید ہوتا ہے اس کا خون کا جو پہلا قطرہ ہے زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کو جنت عطا کر دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں علیحدہ ہیں، لیکن یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف امام حسین علیہ السلام اتنی بڑی شخصیت ہیں، وقت کے امام ہیں، نواسہ رسول ہیں، شبیہ رسول ہیں، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر ہیں، آپ کے بیٹے ہیں کہ رسول اتنی محبت کرتے ہیں، ان سے اتنا پیار، عقیدت، الفت رکھتے ہیں کہ ان کے قدموں میں کانٹا چبھنا بھی رسول کو گوارا نہیں ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دونوں شہزادے مسجد میں آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ میرے شہزادے، میرے نواسے میری طرف آ رہے ہیں، تو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس دین کے فریضے کو چھوڑا، منبر کو چھوڑا، اللہ کی توحید کی، اللہ کے پیغام کی جو دعوت تھی اس کو چھوڑ کر تاجدار انبیاء خود اپنے منبر سے اتر کر آتے ہیں اور اپنے دونوں نواسوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اپنے ساتھ منبر پر ان کو لے جاتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں۔ اتنا مقام و مرتبہ ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شہادت، اس پہ ہمیں کوئی غم نہیں ہے، بلکہ یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑے ہی اللہ کی طرف سے فضل کی بات ہے کہ انہیں شہادت مل گئی ہے؟ یہ کتنا بڑا سوال ہے کہ صرف اتنی بات کہہ کے ہم اتنی بڑی حقیقت کے اوپر ہم پردہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ جی ان کو تو شہادت مل گئی ہے، اللہ کے ہاں ان کو اتنا مرتبہ ملا ہے، مقام ملا ہے، اور اللہ کے ہاں وہ شہید ہیں، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے، ہمیں تو رونا نہیں چاہیے۔ یہ کچھ کم عقل لوگ، کم فہم لوگ ایسا جواب دیتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ اس پر آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود امام حسین علیہ السلام کے غم میں اپنے آنسو بہائے ہیں، روئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب کوئی امتی اگر امام حسین علیہ السلام کے غم میں روتا ہے تو یہ تو سنت رسول ہے، آپ کو اس پر اعتراض کیوں ہے؟ تو ایسے لوگوں کا مقصد یہ ہے، ایسے لوگوں کا اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی اللہ کے راہ میں انہوں نے جو قربانی دی ہے، اس کو چھپایا جائے، اس کو دبایا جائے، اس کا جو تذکرہ ہے اس کو چھپایا جائے اور امت کے سامنے اس کو پیش کرنے سے روکا جائے۔ لیکن محب اہل بیت جو امام حسین علیہ السلام کی اتنی بڑی قربانی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں اس کو اپنی زبانوں سے بیان کرنے سے رک نہیں سکتے، اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر وہ یہ امت کو بتلائیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کو جس ظالمانہ انداز کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا ہے، تو ان کا ذکر قیامت تک ہوگا، اس ذکر کو کبھی بھی روکا نہیں جائے گا، یہ ہر وقت ہماری زبانوں کے اوپر جاری رہے گا۔
اس کو بیان کرنے کی وجہ سے تم جو چاہو ہم پہ فتوے لگاؤ، جو چاہو تم باتیں کرو، لیکن یہ تو سنت رسول ہے، یہ تو پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کا اسوہ ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔